امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد ایم ڈی امریکن بورڈ اور پین مینجمنٹ ڈاکٹر راؤ کامران سے ملنے ساؤتھ لیک ڈیلس میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے. خود باہر آ کر استقبال کیا. دن کا آغاز ایکسرسائز سے ہوتا ہے. ایکسرسائز کی. بورے والا کی مٹی ڈیلس کیسے پہنچی اور وہاں کی مٹی یہاں آ کر چمک بھی گئی؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ بتائیں، کہاں پڑے، کس طرح سے امریکہ کا سفر کیا؟ جو بورے والا کی مٹی واقعی ہی اتنی زرخیز ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا، اپنے اسکول کا، اپنے کالج کا. اور تو ایف ایس سی بورے والا سے کی، پھر ایم بی بی ایس نشتر میڈیکل کالج سے کیا. پھر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کی، لاہور میں ہاؤس جاب کی. اور لاہور میں کچھ عرصہ میں نے ڈاکٹر صداقت کے ساتھ کام کیا، ان سے بہت کچھ سیکھا. پھر وہاں سے مجھے پیشن ہوا کہ میں امریکہ کے ایگزام کی تیاری کروں. اور پھر میں نے اللہ کا شکر ہے اچھے نمبروں سے میں نے ایگزام پاس کیا. آپ یہ سوچ لیں کہ اس سال پورے یو ایس اے میں صرف میں تھا جو پاکستانی، جو مونٹی فیئر میڈیکل سینٹر ہے البرٹ آئنسٹائن کا، ایک بہت بڑا نام ہے نیو یارک میں، جس میں میچ ہوا تھا یا مجھے ریزیڈنسی ملی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹری پاکستان میں تو اب اس کے اتنے کمائی نہیں ہے، مشکلات ہیں شروع میں ڈاکٹروں کو، لیکن کہتے ہیں جو ہی امریکہ آتے ہیں قسمت بدل جاتی ہے. جس ڈاکٹر نے امتحان پاس کر لیا یو ایس ایم ایل ای کا، اس کی قسمت بدل جاتی ہے. کیا واقعی ایسے ہے؟ کہتے ہیں وہ جہاز اڑاتے ہیں، ان کی جو بڑے بڑے رینچ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہیں ڈاکٹرز اور ایک ہیں ہیلتھ کیئر انٹرپرینورس. اگر آپ سمپل ڈاکٹر کی بات کریں تو کمپیریبل ہے. اگر جتنا ایک کامیاب ایف سی پی ایس آپ یہ کہہ لیں پاکستان میں ہے، اسی طرح ایک ایوریج ڈاکٹر یہاں کما رہا ہے. لیکن اگر آپ ہیلتھ کیئر انٹرپرینورس کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں کتنے بڑے جو ہیلتھ کیئر ٹائکونز ہیں، جن کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں. اسی طرح یہاں بھی اگر کوئی فزیشین سکسیزفل ہے تو وہ جس پریکٹس کی وجہ سے سکسیزفل نہیں ہے، وہ ہے اپنی ہیلتھ کیئر انٹرپرینورشپ اسکلس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان سے امریکہ آئے، کیا کیا فرق دیکھے، کس طرح سے ایڈجسٹ کیا آپ نے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ جو ہے نا، اگر دنیا میں کوئی جنت ہے وہ امریکہ ہے. کیسے جی؟ لوگ تو کہتے ہیں یہاں مٹیریلزم ہے، یہاں ریلیجن نہیں ہے، یہاں جو ہے ہر وقت دوڑ ہے پیسے کی. نہیں سر، یہاں کا جو سسٹم ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو شاید یہ یقین نہ آئے، لیکن چونکہ یہ جو پروگرام ہے، یہ میری کلاس بھی دیکھ رہی ہے، میں 100% آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری ایم بی بی ایس کے ہر امتحان میں سپلی تھی. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں شاید ڈاکٹر بننے کے لیے بنائی نہیں ہوں، اور میں ایک جو ہے نا سیٹ اپ میں آ نہیں سکتا. میں نے ایک دن ایسے ہی امریکہ کا ایک ان دن ہوتا تھا یو اسمبلی ورلڈ، تو وہ میرے دوست کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو اٹھایا، کمپیوٹر پہ بیٹھا، میں ٹکا ٹک اور میرا 70-80% اسکور آ گیا. اور وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یار یہ تو ایک سمپل کامن سینس کی چیزیں تھیں. اور اس کے بعد مجھے لگا کہ یار اصل سسٹم تو یہ ہے. ہمارا رٹا سسٹم تھا، مجھ سے لگ نہیں سکتا تھا، مجھے تھوڑا ٹینشن کا مسئلہ تھا. تو لیکن میں جب اس سسٹم میں آیا، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ میری 4 پراف میں سپلی تھی، 3 پراف تو ٹوٹلی سپلی تھی ہر سبجیکٹ میں، یعنی فیل ہوتے رہے. سپلی میں پاس کیا میں نے. یہاں آ کر میں نے البرٹ آئنسٹائن میں اپنے بیچ میں ٹاپ کیا، 99% آئے. میں اتنا فرق ہے طریقہ تعلیم میں، ذریعہ تعلیم میں. اور مقصد یہ کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جب آپ سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. ہمیں وہاں یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں. ہمیں ٹیچر نہیں کہتا کہ بار میں ایسا پیپر بناواں گا تو نانی یاد آ جائے گی. یعنی کہ بیسیکلی کہ وہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہمیں ٹارچر کرے. اس کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ پیپر کی وجہ سے ہم کچھ سیکھ پائیں. یہاں جب میں کھولتا ہوں ابھی بھی، حالانکہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کا شکر ہے اتنی فیلوشپس کی ہیں، 2 بورڈز کی ہیں،
میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، روز کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں میڈیکل کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اتنے مزیدار طریقے سے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے کوئی پہیلی پوچھ رہا ہے. اب آپ کا فیلڈ کیا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کا اگر تقابل کیا جائے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور امریکہ کہاں کھڑے؟ دیکھیں سر، میرا جو فیلڈ ہے اس کو کہتے ہیں انٹروینشنل پین مینجمنٹ. اچھا، اب انٹروینشنل پین مینجمنٹ کیا ہے؟ جیسے ایک زمانے میں کارڈک سرجریز کرتے تھے، پھر انٹروینشن کارڈیالوجسٹ آئے. اب اگر آپ دیکھیں تو 90% جو ہارٹ کی سرجریز ہیں وہ انٹروینشن کارڈیالوجسٹ کرتے ہیں. اسی طرح انٹروینشنل پین جو اسپائن سرجریز پہلے کھول کے بڑی بڑی سرجریز کرتے تھے، اب ہم کیمراز کی مدد سے، فلوروسکوپ کی مدد سے، اینڈوسکوپی کی مدد سے وہی کمر کی سرجری جو ہے وہ 15-20 منٹ میں کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد گھر چلا جاتا ہے. تو اس وقت اب یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت پاکستان میں کم از کم میں نہیں جانتا کہ کوئی ڈپلومیٹ امریکن بورڈ ہے ہماری اسپیشلٹی. اچھا، پاکستان میں ہے ہی نہیں سر. ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے، کوشش کریں گے. میرا یہ ہے کہ ابھی میں اپنی کیریئر کی پیک پہ ہوں، تو میں پاکستان میں تو انویسٹمنٹس کر ہی رہا ہوں کافی، لیکن یہ جو ہیلتھ کیئر ہے نا سر، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا کہ یا آپ یہ نہیں سکتا ایک ٹانگ ادھر رکھی ہو ایک ادھر رکھی ہو. تو میں انشاءاللہ جب میں یہاں سے رول بیک کر لوں گا تو میری کوشش ہے کہ میں پاکستان میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپائن اینڈ پین سینٹر بنا. تو ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے کتنے کلینک ہیں، اور اگر ہم جاننا چاہیں، مشکل تو ہوتا ہے لیکن کہ کتنے کا آپ پیسے کما لیتے ہیں صرف پاکستان میں انسپریشن کے لیے؟ ہمارے 14 پین کلینکس ہیں، اور آفس بیسڈ سرجری سویٹس ہیں، اور ہمارے 2 فل فلیج سرجری سینٹر ہیں جس کے اندر ہر قسم کی سرجری ہوتی ہے، اوپن اسپائن، کلوز، پین، یورولوجی، نیورو، سب کچھ. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سب کا آنر ہوں. میرے لیے کافی ڈاکٹرز اور سرجنز کام کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ زیادہ سیلریز یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے. تو یہ ایک بڑی رینج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو ہمارا پورا جو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے اندر سرجری سینٹرز، کلینکس، اور اس کے علاوہ ہم اور پریکٹسز کو بھی مینیج کرتے ہیں، اس کی اوور آل جو ورتھ ہے وہ اوور $100 ملین اس کی ویلیویشن. تو پاکستانی روپوں میں آپ اربپتی ہیں؟ بس انشاءاللہ اللہ. اور یہ گھر کتنے کی مالیت کو ہوگا؟ بڑا شاندار گھر ہے یہ سر، وکٹورین طرز کا گھر بنا ہوا ہے. ہاں جی. یہاں یہ جو ایریا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو یہاں تقریباً 5 سے 6 ملین کے رینج میں گھر ہوتے ہیں اس ایریا میں ہمارے. گھر کے عقبی حصہ میں وسیع و عریض لان میں چائے پی. گھر سے روانہ ہوئے. ہیلتھ کیئر ٹائکون کے ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کرتے ہیں. نئے میڈیکل سینٹر کا دورہ کیا. اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ سرجری سینٹر کا دورہ کیا. ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی. سرجری میں حصہ لیا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کلینک ہے اس میں اندازاً روزانہ کتنے مریض آتے ہیں اور اس کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ یہ کلینک کا ایریا ہے، یہ سارا بڑا سیکٹر، اور یہ والا ادھر سے
सर्जरी सेंटर है। ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है कि हमारे 14 जो पेन क्लिनिक्स हैं और ऑफिस बेस्ड 14 इस तरह के क्लिनिक्स हैं। जी 14। तो उनमें फिर हम देखते हैं जो मरीज़ है जिनको छोटे सर्जरी की ज़रूरत होती है, छोटे इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, वो हम करते हैं वहीं। लेकिन फिर बड़ों को हम यहाँ ले आते हैं। तो जो हमारा सर्जरी सेंटर है, एक साल में तकरीबन 5000 से ज़्यादा सर्जरीज हम सर्जरी सेंटर में कर लेते हैं, और ओवरऑल सब मिला के हम कोई 20 से 25 हज़ार हमारी सर्जरीज साल की हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान का हेल्थ का मॉडल है और जो अमेरिका का हेल्थ का मॉडल है, इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ क्या ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर बेहतर मिलती है, महंगी मिलती है, या पाकिस्तान का जो छोटा मोटा वहाँ तो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वो उसका क्या तरीका है? आप क्या समझते हैं, किस तरीके से हम दोनों को देख सकते हैं? सर असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है। आप कभी देखते हैं, कभी सेहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी सेहत कार्ड आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आप क्लिनिक्स को प्राइवेट कर रहे हैं, फिर कभी आप गवर्नमेंट दोबारा ले लेती है। असल चीज़ ये है कि आपका एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम के अंदर आपकी जो गरीब और अमीर की तफरीक यहाँ भी है। गरीब है उसको स्टेट फंड करती है, स्टेट उनको इंश्योरेंस देती है, उनका खर्चा उठाती है। जो अमीर हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि अमीर भी ड्रामेबाज हैं, वो कहते हैं ये बड़ा टैक्स दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर नहीं, आपको मरीज़ खुद देते हैं या इंश्योरेंस पैसे देती है? सर हमें इंश्योरेंस पैसे देती है, लेकिन जो गरीब मरीज़ हैं उनके स्टेट पैसे देती है। तो सिस्टम जो है उसकी लेयर्स हैं। अब बात यह है कि जब तक आप सिस्टम की हर एक लेयर को उसके लेवल के ऊपर जाके नहीं परखेंगे, सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया जाए फिर? उसके लिए सबसे पहले क्वैकरी खत्म। आपका जो है, अगर आप देखें अभी आप मरियम नवाज जो हैं वो कितने इकदाम उठा रही हैं। अभी आप देखें CCD क्या कर रही है। बहुत से लोगों को उससे होगा इख्तलाफ, लेकिन आप देखेंगे कि क्राइम्स में कमी आई है। आपको क्वैकरी के अगेंस्ट CCD लानी है। तो जब तक कानून की पासदारी नहीं होगी, घूम फिर के सर हम वहीं आ जाएंगे। हेल्थ केयर है, आपका स्ट्रीट क्राइम है, आपकी करप्शन है, आपका कुछ भी है। घर के लिए रवाना हुए। फैमिली के साथ मुलाकात की। माशाल्लाह, कितने साल हो गए शादी को? Mashallah, this July will be 23 years. You come from two different backgrounds. तो आप यहाँ पली बड़ी हैं, ये पाकिस्तान से आए थे, तो इसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया? Honestly, it's been a challenge. But we've been able to manage it, but it wasn't easy. And at times कौन सी मुश्किलात ज़्यादा जो कल्चरल थी या पर्सनल, किस तरह की मुश्किलात थी और फिर कैसे रिजॉल्व करते थे? I think we see things a lot differently, and I also think that for instance, when we're on vacation, we're always, I like to explore things and I like to eat different things, and one day he will eat and the second day he's like, desi food, where's the biryani shop? और अगर लड़ाई हो जाए, जो कि हर मियाँ बीवी में होती है, पाकिस्तान में भी होती है, दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड ना भी हो फिर भी हो जाती है, तो फिर क्या कौन सुलह करता है? Most of हमारी जो argument होती है is work related. So we kind of fire each other and we hire again. It seems like, we're so used to each other. I cannot be a physician, and obviously he needs me to administrate everything. क्या background है academic? ये तो ज़ाहिर डॉक्टर हैं और आप? Before working with him, I used to work on Wall Street. I worked in an insurance company. I used to manage the claims department, and I also manage a law firm. So I understood the part of how insurances work as well as the litigation. So that's how I guess I got involved with him. आप शादी पे रजामंद कैसे हुई? ये जो arranged marriage थी, इस पे कैसे रजामंद हो गई? So I think we have to bring my dad in the picture. I guess when 23 years ago, things were different, and my daddy really liked him, and he was very different than what he is today.
So panch waqt ke namazi and everything, very religious. And my dadi was like, no, you know. सबसे अच्छी चीज़ क्या है? The most thing I like is he's a risk taker. So I am more conservative. मैं 10 दफ़ा सोचती हूँ कोई चीज़ का, should we go, what should we not do? And I think where we are today is because of him, because a lot of the steps that he took and changes in our life, I mean, I think it was, he's not scared to do it. और वीकनेस क्या है जिससे आपको बड़ी इरिटेशन होती है? I have a couple on my list, but number one, I think that most of the time, I think he's very stubborn. वी आर टू डिफरेंट पीपल, लेकिन जो मैं आपको बता रहा जो कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें ऐसा लगता है जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है कि एक दूसरे के अंदर जाके फिट होना, एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जाके. सो आई थिंक मेरे आने से पहले शी वॉज एन एवरेज person, I was an average doctor, but we both are extraordinary. MashaAllah, we have made it very well together. What about your father? What are good things about him, and what are problems with him? I think some good things is that he does try to challenge me and push me to be a better version of myself. And I think compared to other dads, he introduces me to methods and ways to improve myself in my future. मदर की साइड की दलाइल दिएंगे या फादर की साइड के? इफ यू आर ए लॉयर, किसके वकील बनेंगे? I don't know. I think since they work together, I'd kind of be both, but तो क्या फादर की सबसे अच्छी क्या बात है बेटे? I think that my dad is really supportive. He like everything I do, he supports me. He always, even when I'm scared to do anything, he tells me that I can do it. He always encourages me to take risk on anything in the world. माशाल्लाह 3 बेटियां हैं. सो हम तीनों को जैसे लड़का सा कम नहीं देखते हैं. So it's always the same playing field in everything we do. And it's never, I know, now obviously in America it's different, but if there's 3 girls and, back home in Pakistan it'd be like, shadi kab hogi, all this stuff, and I don't think, he's really ever talked about that. It's more like, what do you want to do what makes you happy. جو میرا کامران بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ شروع سے ہی جب میں اسکول میں لگایا ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آیا اور وہ بڑا ہونہار تھا. ٹائم پہ اسکول جاتا تھا, ٹائم پہ آتا تھا. اس کا اسکول میں ایک لڑکی سے مقابلہ ہو گیا. وہ جب تک پڑھتا رہا اس سے مقابلہ ہوتا رہا. کبھی ایک نمبر پہ وہ آگے ہوتی تھی, کبھی ایک نمبر پہ یہ پیچھے ہوتا تھا. یہ بہت قابل تھا شروع سے ہی. اس کی وجہ سے ہی سارے بچے چھوٹے پڑھے ہیں. انہوں نے US امریکی یہاں سے وہاں امریکہ چلا گیا. وہاں جا کے ماشاء اللہ بڑی محنت کی. وہ جتنے محنت کرتا ہے وہ ہماری بڑی خدمت کرتا ہے. بہت اچھا بچہ ہے, بہت ہی اچھا. نہیں شرارتی تو ایسا نہیں تھا, ماشاءاللہ لائق تھا, پڑھائی میں زیادہ تھا. کبھی کبھی ضد کر لیتا تھا. کھانا اسے اچھا چاہیے تھا, جو اس کی مرضی کا ہوتا تھا پھر میں وہ بناتی تھی. پیار محبت کرنے والا, عزت احترام ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لے کے چلتا ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی بڑا فیئر ہے. اور اب اس کی جو اگلی کوشش یہی ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی کچھ کرے, اور جو نوجوان طبقہ ہے ان کی بھی ہیلپ کرے, اور وہاں جانے میں بھی ان کی سپورٹ کرے. یہ بتائیں کہ اب تو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی میں پھر رہے ہیں, تو بچپن میں سائیکل موٹر سائیکل بھی تو چلائے ہوں گے, وہ بھی یاد ہے رائڈ آج کی رائڈ کی طرح؟ جی سر, وہ بھی یاد ہے, اور ان رائڈس کو, سائیکل کو, موٹر سائیکل کو اتنا ہی انجوائے کیا اس ٹائم پہ کہ جس ٹائم پہ آپ ان کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس سارے فیز سے بڑی سموتھلی, بڑے اچھے طریقے سے, بڑے خوشی اور جہاں صبر بنتا ہے اس صبر کے ساتھ گزرے. ارشد, کوئی ایسی ڈش آپ کو یاد آتی ہے پاکستان کی جس کا ذائقہ بچپن میں چکھا ہو اور اب بھی دوبارہ چکھنے کو دل کرتا ہو؟ جی بالکل سر, میری امی کے جو دال کی چنے کی دال کے پراٹھے وہ میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں. اور میں اپنا جو شاید برے والا ہے اس کے دہی بلے اور اس کے سموسے وہ بہت مس کرتا ہوں. 9ویں 10ویں 11ویں میں جب جوانی پھوٹ رہی ہوتی ہے, ابل رہی ہوتی ہے بلکہ, تو اس زمانے میں ایک آدھا عشق تو ہو جاتا ہے نا, تو وہ
पहला इश्क किया, कैसा हुआ, कामयाब नाकाम? जी बिल्कुल, इश्क क्या, एक से ज़्यादा इश्क की है, और वो कामयाब मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि उनसे शादी नहीं हुई, इसको कामयाब इश्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब शादी हो जाए तो फिर इश्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो शादी अरेंज हुई है और आप अपनी बेगम से इश्क करते हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि बेगम को आपने अपने इश्क बता दिया या नहीं बताया? हाँ जी, बेगम अमेरिकन है, वो कहती है जो मुझसे पहले हुआ वो राइट ऑफ है, कोई मसला नहीं उसका, उसके बाद का मसला होगा अगर हुआ तो कुछ। आप पाकिस्तान से जब आए अमेरिका से तो आके मुश्किलात देखी या नहीं देखी? नहीं सर, हालांकि ये बड़ा ग्लैमरस है ये कहना कि जी 100 रुपये लेके आया था और जूते चटकाए और ये वो, नहीं, मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इससे अपनी तो बड़ी बहादुरी की कार्रवाई सुना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया है आप उनको भुला रहे हैं। तो एक तो ये है कि मेरे माँ बाप ने पहले कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जब मैं उतरा हूँ JFK पे तो मेरी बेगम है, वो अच्छी जॉब पे थी, वो न्यू मर्सिडीज़ बेंज लेके आई हैं। तो मेरी ज़िंदगी में 1 साल तकलीफ़ का गुजरा है, वो मैंने खुद अपने माँ बाप से कहा था कि मैं MBBS के बाद उनसे पैसे नहीं लूँगा, तो उसमें मैंने बहुत मेहनत की है, खुद काम किया है। लेकिन अदर दैन दैट मेरी ज़िंदगी में जो आसानियाँ हैं। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तानी हुस्न और अमेरिकी हुस्न आपने दोनों देखे, कौन सा हुस्न अच्छा लगा? सर पाकिस्तानी हुस्न का तो दुनिया में कमाल नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अमेरिका क्या दुनिया में किसी भी जगह पे पाकिस्तानी हुस्न का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तानी हुस्न में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? आई थिंक ओवरऑल जो पाकिस्तानी गर्ल्स, उनकी पर्सनैलिटी, मुझे शरारत पसंद है, मुझे जहानत पसंद है। लोग कहते हैं बड़ी आँखें हों, छोटी आँखें हों, मुझे लगता है जैसी भी आँखें, उनमें अगर ज़िंदगी की चमक है, उनमें शरारत है, उनमें मुस्कुराहट है, तो वो खूबसूरत रही आँखें। गाना कौन सा पसंद है जो अभी तक आप कभी नहाते हुए गुनगुनाते हो या अकेले हो तो वो गाना याद आता हो? मुझे जी एक तो जब हम लता जी के जो बचपन में जो गाने थे वो हमें बहुत पसंद हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो आज तक जो नुसरत फतेह अली खान साहब का है, आफरीन आफरीन, वो बहुत ही। डॉक्टर साहब वो जो इश्क किया था बचपन में, शरारती वो जो लड़की थी वो किधर गई? वो सर उम्मीद है कि इस वक्त अपने बच्चों के साथ, बल्कि बच्चों की शादियां का सोच रही होगी, और कभी दोबारा देखा मेरे? नहीं सर, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, वो दुआ है जब भी कोई याद आ जाए तो उनके लिए दुआ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान से आते हैं, फिर वो पाकिस्तान को याद भी रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मजबूरियाँ होती हैं, ना जा सकते हैं, ना वहाँ पे कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपने कोई शुरू किया बिज़नेस? मैंने 2011 में ही पहला अपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। तब से लेकर अब आज तक मेरे वहाँ मल्टीपल बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, फिर जो मेरा इस वक्त जो मैंने आपको बताया था मेरी जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंपनी है, जो आप ये कह लें कि असल जो पैसे वो लेके आती है वो पाकिस्तान बेस्ड है, कि हमारा जिसमें हम सिर्फ अपनी ही मैनेजमेंट। कितने लोग मुलाजिम हैं आपके? 500 से ज़्यादा मुलाजिम पाकिस्तान में? जी सर। तो कितने तनख्वाह का बिल है उनका? तो सर आप लगा लें कि एवरेज तनख्वाह है 2 से 3 लाख, तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो टोटल कैसे है, और कईयों की 5-5, 7-7 लाख भी है जो हायर लेवल पे हैं। और उसकी वजह से जो हम इतना स्प्रेड किया अपना हेल्थ केयर, बल्कि हम जो बाकी डॉक्टर्स भी जो अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास इस वक्त टाइम नहीं है या उनको तजुर्बा नहीं है मैनेजमेंट का, हम उनको भी खोल के देते हैं। और हमारा अल्लाह का शुक्र है यही चीज़ है कि असल चीज़ मैनेजमेंट है सर। मार्का हक पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा मौजूद थे। वापस घर पहुंचे। शाम के वक्त अपने घर में दोस्तों को इशाइया के लिए मदऊ कर रखा था।
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ یہاں پر بڑے سالوں سے مقیم ہیں ڈیلس میں. گورنر ڈیلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے بڑے دوست ہیں اور یہاں آپ کے گھر بھی تشریف لاتے رہتے ہیں, آپ ڈنرز کرتے ہیں. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے خلاف ہیں. یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ اور آپ کے وہ دوست آپ کو ظاہر ہے بتاتے بھی ہوں گے. جی ایک تو یہ جو گورنر ٹیکسس ہیں وہ بہت ہی دور اندیش قسم کے انسان ہیں. اگر آج آپ دیکھیں جو ٹیکسس ہے وہ اس کا دنیا میں نام ہے, امریکہ میں ہی, جس کا ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور ہم ان کا یہاں سالانہ فنڈ ریزر بھی کرتے ہیں, وہ آتے بھی ہیں. اور انہوں نے ہی مجھے ٹیکسس میڈیکل بورڈ کا ممبر جو ہے انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اب آپ سوچیں اگر وہ مسلمس کے دشمن ہیں تو انہوں نے مجھے کیوں اپوائنٹ کیا. اسی طرح اور بھی بہت تو نہیں, چیدہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں جہاں تک ان کی جو اسلام دشمنی کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ اسلام دشمن ہے. مجھے لگتا ہے کہ کئی بار ہماری کمیونٹی کیا کرتی ہے, وہ ری ایکٹیو ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کسی بھی جگہ کوئی بھی بات ٹھیک نہیں لگی ہے تو پولیٹیشینس کے ساتھ سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, آپ کمیونیکیٹ کریں. آپ ان کے ساتھ فاصلہ بڑھائیں گے تو کوئی اور فاصلہ کم کر کے آپ کے بارے میں مزید ان کے دل میں خدشات, وسوسے, ایسی باتیں پیدا کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا رول ہماری کمیونٹی کو گورنر کے قریب لانے کا باعث بنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ڈیلس میں ابھی ہوا یا کسی بھی جگہ ٹیکسس میں, تو کمیونٹی میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں گورنر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بات کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کے ساتھ ان ٹچ رہے نا, تاکہ کمیونٹی کا ایک ریلیشن شپ بنے. تو یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ ہیں, لیکن کمیونٹی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا طاقت ہے, توڑنا طاقت نہیں ہے. آپ بڑی مشہور امریکن پاکستانیوں کی ایک تنظیم ہے پاک پیک, اس کے چیئر تھے آپ, اس کے بورڈ کے ممبر تھے اور اس کے بنیادی اراکین میں سے تھے. لیکن جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان محاذرائی ہوئی تو آپ نے ایک سٹینڈ لیا, مقدمے بازی تک گئے. تو اب وہ مقدمہ کہاں تک پہنچا اور سٹینڈ کیا تھا؟ پاک پیک کے لیے میں نے بہت کام کیا, جو میرے بچوں کا ٹائم تھا میں نے اس کو دیا. دنیا میں جب بھی پیک, اگر آپ امریکہ میں کوئی بھی پیک دیکھیں گے نا, تو وہ جس ملک کی پیک یا پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہوتی ہے وہ اس ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. وہ یہ نہیں کرتی اس ملک کے اندر کسی جماعت کو سپورٹ کرے. تو ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے ہی دوست جو ہیں, ہمارے ممبران, وہ جا کے کہہ رہے تھے کہ عمران کی محبت میں آپ پاکستان کا IMF کا قرضہ بنا ان کو لینے دو, آپ پاکستان سے ہر قسم کے تجارتی تعلقات بند کر دو. آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کیسے کھائے گا؟ مجھے کئی لوگ کہتے, میں نے کہا جو میرا 500 وہ بندہ بچہ کام کر رہا ہے 90% PTI کا سپورٹر ہے, کیوں نہ میں تنخواہ دینی ان کو بند کر دوں, تو اس میں سے جو 90% تو PTI کے جو لوگ ہیں وہ بھوکے مریں گے. تو مسئلہ یہ ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو صرف جذبات کا پتہ ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں پیچھے ہو کیا رہا ہے. میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں سر, کیونکہ IMF کا قرضہ رکے گا تو اس میں ایک غریب آدمی پھنسے گا, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو. تو یہاں فرق آیا, چونکہ عمران خان کا عشق اتنا زیادہ ہے کہ وہ سب میرے خلاف ہو گئے جن کو میں چن کے لایا تھا. تو پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں عدالت میں جاؤں. تو کیس ابھی چل رہا ہے, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی جو ہے کوئی یہ ایگو کا مسئلہ نہیں, ہم موقف پہ اڑے ہوئے ہیں. کتنے پیسے خرچ چکے ہیں مقدمات پہ؟ اوورآل جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں پارٹیز کے ملا کے $1 ملین سے اوپر خرچ ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان, آپ یہاں بزنس بھی کرتے ہیں, ڈاکٹری بھی کرتے ہیں, تو پاکستان میں بزنس فروغ کیوں نہیں پاتا؟ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہوتی پاکستان میں؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جو کامیابی ہے نا سر, جو دولت ہے یا خوشحالی ہے, اس کا سب سے بڑا تعلق ہے مائنڈ سیٹ سے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی امیر سے نفرت کرتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ امیر جائز طریقے سے بنا ہے ناجائز طریقے سے بنا, اس کو بس یہ پتا ہے یہ امیر ہے تو وہ کچھ غلط کر کے بنا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے جب ماں باپ بچوں کے سامنے کہتے ہیں وہ بھی کرپٹ, ڈیولپر بھی کرپٹ, اسکولوں کا مالک بھی کرپٹ, یہ ڈاکٹر بھی کرپٹ, تو بچوں کو لگتا ہے کہ امیر ہونا اور کرپٹ ہونا برابر ہے. ان کے دماغ کی نیورونز کی سیٹنگ ہوتی ہے اینٹی ویلتھ, دولت کے اگینسٹ. پھر آپ ایک بات میری سر نوٹ کیجیے گا, آپ نے اتنے بڑے دانشوروں کا کیا انٹرویو, جو بندہ دولت کی عزت نہیں کرتا نا, دولت اس کو بھی بے عزت کرواتی ہے. ہر وہ بندہ جو کہتا ہے دولت ہاتھ کا میل ہے, وہ آپ کو ادھار مانگتا نظر آئے گا. تو اس لیے نہ آپ دولت سے محبت کریں, نہ آپ دولت سے نفرت کریں, آپ دولت کی عزت کریں.
ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کسی کو کاروبار کے لیے بتاتے ہیں, میں جا کے گائیڈ بھی کرتا ہوں, لیکچرز بھی دیتا ہوں, تو اس کاروبار کے اندر ہر بندہ اپنی جیب سے نہیں ڈال سکتا. کاروبار میں 99% بینکس اور لینڈنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. اب جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں بینک کی, وہ فوراً لے آتا ہے سود. اب ہماری قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سود وہ نہیں ہے جو منع ہے. وہ سود ہے کہ میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے کہ آپ اپنا گھر بار چلائیں, آپ پیسے دے نہیں سکے, میں نے آپ پہ سختی کر دی. تو جب آپ اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ یہ جو سود, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جس کو ہم سود کہتے ہیں وہ سود نہیں ہے؟ میری نظر کے مطابق سر, جو اداروں کے ساتھ آپ جن کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے, زور نہیں کر سکتے, جن کو مجبور نہیں کر سکتے, آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے سود ہوا. میرا تو خود یہ سوال ہے, کیونکہ سود کی جو بنیاد ہے, یہ جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا, اور ہمارے مذہب نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن یہ جو اداروں کے ساتھ ہے, اس کے حوالے سے ہماری جو ہے سوچ بڑی ہوگی تو ہم کاروبار کریں گے. تو آپ کے خیال میں جو بینکوں سے پیسے لینا یا ادھار لینا اور پھر ان کو واپس منافع کے ساتھ دینا یا منافع لینا, یہ اس سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ بالکل سر, میری نظر میں یہ قطعی نہیں ہے, اور جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی کاروبار نہیں ہوگا, کاروبار آگے نہیں بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں کے جمہوری نظام کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا اور پاکستان میں بھی آپ نے بڑی زندگی گزاری. کیا فرق ہے اور کس طرح ہم اپنے نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کو چلنا چاہیے. اچھا, اب جمہوری نظام جب چلتا رہے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی. اب جو اوورسیز ہیں, میں اپنا بتاتا ہوں, ہمارا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا اس کی جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں. میں نے 2018 میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا. 2018 میں اوہایو چھوڑ کے یہاں آیا. میرا چھوٹا سا ایک گھر تھا, میں نے کرائے پہ لیا. عمران خان صاحب کے زمانے میں ہی جب لوگ ترس رہے تھے, مہنگائی ہو رہی تھی, میں بہت ترقی کر رہا تھا. میں نے یہ گھر خریدا اور سرجری سینٹرز بنائے, سب کچھ. میرے اندر ایک گلٹ آئی کہ یہ نہیں کہ میری وجہ سے عمران خان ہوا, لیکن اگر میرا ایک قطرہ بھی تھا اس کے اندر, تو میں نے تو جب آپ جمہوری نظام میں جاتے ہیں تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے, آپ اچھا بندہ پارٹی چنیں گے تو پھل ملے گا, بری چنیں گے تو عذاب ملے گا. میں نے تو عمران خان کی وجہ سے جو دیا گیا عذاب ہے وہ نہیں بھگتا, کسی بھی اوورسیز نے وہ عذاب نہیں بھگتا. تو جمہوریت کو چلنے کے اندر صرف اور صرف وہ لوگ حصہ لیں جو اس عذاب کو جھیل سکیں, اور جب وہ عذاب جھیلیں گے یا ثمرات اس کے ان کو ملیں گے, پھر ہی جمہوریت آگے جائے. یعنی کیا اوورسیز جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں؟ سر, اپنی رائے کا اظہار کریں, انفلوئنس نہ کریں. ان کا کوئی ووٹ کا پہ حق نہیں ہے. وہ یہاں موجود ہیں, یہاں ووٹ دیں, یہاں حکومت لے کے آئیں. ابھی ٹرمپ اتنا بڑا تحفہ آپ نے ہمیں دے دیا, اس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھی تو ووٹ دیے نا. تو نہیں, آپ یہاں جس ان کو پاکستان میں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے میں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے سر. دیکھیں نا, میں لیکن یہاں تو سارے سٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ووٹ کا حق مل جائے, سیٹیں مل جائیں. سر آپ ان سے پوچھیں, میں نے جب امریکن پاسپورٹ لیا, ان سب نے جب امریکن پاسپورٹ لیا, کیا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا کہ اس ملک کے وفادار رہیں گے؟ اس سے پیچھے ساری وفاداری ختم ہوگی. سر, جب آپ نے حلف لے لیا ہے اور آپ کسی اور ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ ووٹ کیوں دیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ یہاں ہیں, آپ کی فیملی ممبرز ہیں, آپ ان سے بات کریں, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ ان کو ایجوکیٹ صرف یہ نہیں کہ ووٹ بھی کریں, آپ ان کو انویسٹمنٹ پہ ایجوکیٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کوئی بھی پیسہ وہاں اس طرح نہیں بھیجتا کہ یہ لو جی لینڈ کروزر لے لو, یہ لو جی اپنا پلاٹس لے لو اور کوٹھیاں لے لو. نہیں, میں نے جب سے پہلا پیسہ بھیجا ہے وہ انویسٹمنٹ میں بھیجا ہے. ہم سب انویسٹ کرتے ہیں, میرے بھائی انویسٹ کرتے ہیں, ہم انویسٹ کرتے ہیں. ہم حالانکہ راجپوتوں میں کوئی اتنا, آپ پتہ ہے, کوئی تجارت بزنس کوئی اتنا سینس نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب میں سینس ہے. سب اس وقت اپنا کاروبار کر رہے ہیں, بہت کامیاب کاروبار کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں اس بارے میں ڈویژن پائی جاتی ہے, تفریق پائی جاتی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کو؟ سر, یقیناً ہائیبرڈ نظام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ جو حکومت ہے وہ خود بھی اس کا تاثر دیتی رہی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہائیبرڈ کب نہیں تھا؟ اب یہ زیادہ بہتر اس لیے کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب آپ انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں 2018 میں نہیں تھا.
آپ کو نہیں پتا 2018 میں کیسے گورنمنٹ آئی. ہم نے عمران خان صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر کانگریس میں مدعو کیا. آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہم نے, کتنے کانگریس مین تھے, کتنا بڑا ان کو دیا ہم نے عشائیہ, ان کا استقبال کیا. ہمیں یہاں اس وقت جو اینٹی عمران تھے وہ ہمیں یہی کہتے تھے اس کو فوج لے کے آئی. ہم نے کہا بھائی پرائے نام ہی صحیح, جمہوریت چل رہی ہے نا, چلنے دو اس کو. آج بھی جو جمہوریت برائے نام ہے ہم مانتے ہیں, ہے نا, ہے تو صحیح نا. جب یہ چلتی رہے گی اس کے اندر سے جو بیسٹ جمہوریت پاسبل ہے وہ نکل آئے گی. لاہور میں تمغہ امتیاز ملنے کی خوشی میں سابق ایم پی اے ماجد ظہور اور طاہر جاوید نے تقریب کا اہتمام کیا.